جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. آج ممکنہ طور پر آخری نشست ہے، لیکن قوی امکان ہے اس بات کا جو ماہرین بتا رہے ہیں، اس سے ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہماری آخری نشست ہوگی ماہ رمضان کی، شان رمضان کی انشاءاللہ. علماء کرام موجود ہیں. جناب قلعہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، جناب قلعہ ڈاکٹر علامہ رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. سب کا بہت بہت شکریہ. تو ہم چلتے ہیں جی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے علماء کرام سے یہ پوچھنا ہے، جو ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں بستر پہ بیٹھ کے لیٹ کے، ہاں تو کیا یہ باوضو ہو کے پڑھنی چاہیے یا ٹھیک بغیر وضو کے بھی ہم یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اس کا تذکرہ کیا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تسبیحات کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. اگر بغیر ٹچ کیے آپ پڑھنا چاہیں تو زبانی پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں بہتر ہے کہ منہ میں اگر کوئی اسمیل وغیرہ ہو تو کلی وغیرہ کر لی جائے تاکہ وہ اسمیل دور ہو جائے. باقی ذکر الہی میں کوئی مسئلہ نہیں. طہارت کتنی شرط ہے قرآن پاک یا کوئی ذکر پڑھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. صحیح. پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نماز میں پڑھنا تو نماز کی وجہ سے ضروری ہو جائے گا، ورنہ خود قرآن مجید پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. پڑھیں تو کیا کہنا، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، نور ہے، طہارت کی وجہ سے اس کے ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کو کی عبارت کو چھونے کے لیے، یا اللہ کا نام ویسے ہی اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے تو اس کو چھونے کے لیے اس میں تو وضو لازم ہے. صحیح. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کو ہولڈ کرنے کے لیے ثواب زیادہ ہے، ضروری نہیں ہے. یہی ہے معاملہ. لیکن ہمارے یہاں یہ اللہ کا نام علیحدہ لکھا ہو، قرآن نہ ہو تو چھونے کے لیے وضو لازم نہیں ہے، صرف قرآن کے ساتھ خاص. ہاں نہیں، میں پوچھا ذکر پڑھنے کے لیے طہارت شرط تو نہیں ہے. بہت بہتر ہے کہ ہو لیکن شرط نہیں. جی ٹھیک جی. چلا اگلا. علیکم. میرا نام مصطفیٰ تنویر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بندے کی خاطر، جیسے میں بابر اعظم کا فین ہوں تو اس کی خاطر میں اپنے دوستوں سے لڑ سکتا ہوں، اور کیا یہ جائز ہوگا کہ بابر اعظم کو ڈیفینڈ کروں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے اپنے دوست سے لڑنا. اپنے نام لیا انہوں نے کہ جی جیسے میں بابر اعظم کرکٹر ہے نا ہمارے، میں بابر اعظم کا فین ہوں تو میں ان کے لیے اپنے دوست سے لڑ سکتا ہوں. اس کو آپ اور وسعت دیتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سالوں کی دوستیاں ہیں، وہ عجیب واٹس ایپ گروپ پہ رشتہ دار سے لڑ رہا ہے فلاں کے لیے فلاں کے. ایک ہوتا ہے اپنی اپنی رائے رکھنا، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی سیاسی نظریے کے لیے، کوئی کھلاڑی کے لیے، اس نے کھلاڑی کو برا بول دیا، اس کو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں غصہ اور ناراضگی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر آنا، اس میں بیس جو ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہش دنیاوی وجوہات کی بنا پر. تو جو اللہ کے لیے غصہ آتا ہے وہ محمود ہوتا ہے، اس کا اظہار حکمت کے ساتھ وہ بھی اچھا سمجھا گیا ہے. لیکن اگر آدمی حکمت کے ساتھ کام کرتے ہوئے غصہ کرنے کے بجائے، شاؤٹنگ کرنے کے بجائے دین کا معاملہ بھی احسن طریقے سے کرے، اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس کے مطلب ہے یہاں اظہار غضب مطلوب ہے. اور ایک ہوتا ہے دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اور اکثر ایسے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں تو جھگڑا کرنا، ناراضگی کرنا ویسے ہی خلاف شرع ہے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ شاؤٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کسی کی دل آزاری کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا کسی کے خلاف بول رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، تو اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسے پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ مرغ مسلم آدمی کھا رہا ہو، یہ یہاں پہ سر پھاڑ کے اسپتال میں بیٹھے ہوں، تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ یار محبت سے مسئلہ حل کریں، یہ صحیح ہے. یا اپنی رائے رکھیں، لیکن ایک اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ سادی سی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی ہے اس پورے سیٹ کو بنانے میں، اور آپ پوچھیں یہ سیٹ کیسا لگ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے بارے میں دلائل دینا شروع کیا کہ جناب دیکھیے مور کتنا اچھا ہے، یہ اسکرین دیکھیے کتنی اچھی ہے، یہ لائٹنگ دیکھیے کتنی اچھی ہے. کوئی ایک شخص ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا، صحیح، وہ کہے کہ نہیں جناب یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اس کی رائے ہو سکتی ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اور اس میں دوستوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، یہ تو اور زیادہ افسوس کی بات ہے. یعنی یہ جو آپس کے اندر رنجشیں ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا. صحیح ہے. تو بھائی یہ چونکہ یہ ویسے ہی واقعی بڑا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. میرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں ریسسٹ جوکس کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟
रेसिस्ट जोक्स करने की इजाज़त है जी? नहीं नहीं, एक दूसरे को लेट डाउन करना, डिग्रेड करना, तौहीन करना, तहकीर करना, जिसके नतीजे में एक आदमी अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला कर दे, सामने वाले को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला करने की कोशिश करे, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जिसको इस्लाम ने बिल्कुल पसंद नहीं किया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है कि जिसका तकवा है। तकवा बढ़ता जाएगा, इज़्ज़त भी बढ़ती जाएगी। बाकी ठीक है, किसी का रंग काला हो सकता है, किसी का रंग गोरा हो सकता है, किसी कुछ आदात व शमाइल हो सकते हैं, किसी के कुछ आदात व शमाइल हो सकते हैं। वो अगर इस्लाह भी करना चाहता है तो इस्लाह इस तरीके से करनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि हम मान लें कि कोई बुरी आदत है तो भी इस्लाह इस तरह से होनी चाहिए कि उसको तहकीर का निशाना ना बनाए। लो, ये कुरान मजीद में सूरह हुजरात में इसको मौजू बनाया गया है। जी जी जी, परवरदिगार आलम ने बाकायदा कहा है कि कोई दूसरे का मजाक ना उड़ाए, और हो सकता है कि वो उससे बेहतर हो, और कोई खातून जो है वो भी दूसरी ख़वातीन का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। और फिर उसके बाद आगे जाकर ये भी कि ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि बुरे नामों से, बुरे अलक़ाब से एक दूसरे को मत पुकारो। और उसके बाद यानी परवरदिगार आलम ने इसको बिल्कुल, ये इस्लाम के मिजाज के ही खिलाफ है। सही, बिल्कुल। इसमें कोई आप बिल्कुल वैसे ही है। बस एक ये सूरत हाल होती है कि अगर आप ये समझते हैं कि सामने वाला मुतकब्बिर है और आपके इजहार तकब्बुर से उसका तकब्बुर कम होगा, तो फिर इसकी इजाज़त होती है। जैसे नबी करीम सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल गए तो आपने पहले 3 चक्कर फरमाया सहाबा से तकब्बुरन चलो, ताकि कुफ़ार पे एक रोब तारी हो। इसी तरह जो दीनदार अगर कोई इंसान है, जैसे आलिम है, कोई मुअज़्ज़म दीनी जिसको कहलाते हैं, अगर वो दुनियादार के सामने आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करे तो बाद औक़ात तो उसकी सोच और फ़िक्र जो है तकब्बुर की तरफ जाती है और वो इस्लाम को या दीनदार को हक़ारत की निगाह से देखता है। तो इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब उसको तकब्बुर करके उसको हक़ीर समझें, लेकिन ऐसा भी अपने आप को पेश ना करें कि बिल्कुल पाँव की जूती की तरह समझना शुरू कर दे कि उसके सामने झुक रहे हैं और आजिज़ी कर रहे हैं और वो कह रहा है कि ये तो मौलवी लोग तो होते ही ऐसे हैं, जी जी जी, और वो और शेर हो जाए। ऐसा नहीं, एक अपना वक़ार कायम रखना चाहिए, इत्तेदाल। ठीक है, ठीक है। चलाइए जी, अगला सवाल चलाएं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ख़वातीन ईद की नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं? ईद की नमाज के इज्तिमात होंगे कल, दुनिया के कई इलाकों में होंगे। कल भी आया था, ये बात आई भी है। जहाँ एहतिमाम है वहाँ चली जाएं, वरना बहनें अपने घर पर रहें। मर्दों की जमात ख़त्म हो तो घर में चाश शराक वगैरह के नवाफिल पढ़ेंगी। बस एहतिमाम जब होगा तभी वो जाएंगी, उसके बगैर तो कैसे जा पाएंगी। मस्जिद के जो मुंतज़मीन हैं, मुतवल्लियीन हैं, अगर उन्होंने इस तरह का कोई सेटअप बनाया हुआ है तो जाया जा सकता है। उसके अंदर वही है कि वो अपने वक़ार का ख्याल करते हुए, अपनी इज़्ज़त और आबरू को महफूज रखते हुए, ऐसा ना हो कि उनकी तौहीन हो, ये सारी चीज़ें ना हो, तो वो जा सकती हैं। ख़वातीन में बूढ़ी ख़वातीन या जो जवान नहीं हैं उनके हवाले से तो है कि ठीक है, उनके जाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जवान ख़वातीन के लिए पसंद यही किया गया है कि वो अपने घर में नमाज़ ईद करें। अगर कहीं एहतमाम नहीं है तो वहाँ एहतमाम असर नौ करना ये भी ठीक है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर एहतमाम है तो कंटिन्यू कर ले, नहीं है तो उसको आगाज़ ना करें उसका। मतलब ये ज़रूरत पर मौक़ूफ़ होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ख़वातीन से फ़रमाया कि तुम ईदगाह पर आओ, ठीक। तो बाज़ ख़वातीन ने कहा रसूलल्लाह हम हालत हैज़ में, फरमाया हमारी दुआओं में शरीक हो। बाज़ ने कहा हमारे पास चादरें नहीं हैं, फरमाया अपनी सहेली से मांग लो। वजह इसकी ये थी कि सरकार खुतबा फरमाते थे और वो बड़ा बेहतरीन खुतबा हुआ करता था। आप चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उसको सुने ताकि वो आगे मुंतकिल होता चला जाए। तो ये फ़वाइद हो सकते हैं कि औरतें अपने घर में रहेंगी, अगर इमाम साहब खुतबा देते हैं और अच्छा इस्लाही खुतबा है और एहतिमाम करना चाहें पुरअमन तरीक़े से, जैसे क़ुयूदात बयान फरमाई हैं, तो फिर नया भी कर सकते हैं। हर चीज़ पुरानी पहले नहीं थी। जी हाँ, तो हमारे से वजूद सही सही, हाँ, कभी तो पहली मरतबा हुई थी वो चीज़। सही। अच्छा, अब यूँ है कि ज़ाहिर है इस बात का कभी इम्कान है और हम यही सोच के नशरियात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कल हमारी एक आखिरी नशिस्त होगी। जो माहिरीन हैं उनके तज्ज़ियों से ये लग रहा है, लेकिन साबका तजुर्बात एक दो ऐसे भी हुए हैं कि हमने यही सोच के जो है वो नशरियात को अधूरा छोड़ा और अगले दिन जो है वो बस चांद हो गया और सारा कुछ ख़त्म ही हो गया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई तशनगी रहे। तो इसलिए मैं आखिर में ज़रूर चाहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम यू दाऊदनी साहब, आप कहिएगा, माह मुबारक अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, आप यकम रमज़ान से हमारे साथ रहे, सहर में, फिर इफ्तार में, फिर सहर में भी। आपका बहुत शुक्रिया, भी बहुत लुत्फ़ आया, लोगों ने बहुत पसंद भी किया, बहुत सवालात भी भेजे। आप क्या कहिएगा? मैं यकीन जानिए कि तमाम के तमाम जितने भी अफराद हैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन अफराद से लेकर के जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाया, गाड़ी की सूरत में, ड्राइवर के हवाले से, और इसी तरीके से जो रिसीव करते थे अज़मत भाई वगैरह, और इसे यहाँ पर लेकर आते थे वगैरह हैं यहाँ पर, जो आपकी टीम है कि जो ये सारी चीज़ें मुरतब करती हैं, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम, उन सब का आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ARY की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे बढ़कर मैं उलमा कराम में मुफ्ती अकमल साहब हैं, हमारे दूसरे दोस्त हैं, बाकी इट्स एन ऑनर टू शेयर स्टेज विद देम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी इतना कंफर्टेबल होना और इतना ज़्यादा एक दोस्ती का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है, भाई का ताल्लुक़ है,
اور میں تو واقعاً اپنے تمام دوستوں سے بہت لرن کرتا ہوں. میں اس میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں سمجھتا. میں اوپنلی اس بات کو کہتا ہوں کہ ARY کے اندر جس طریقے سے گفت و شنید ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اے کاش کہ ہمارے دیگر تمام دوست احباب بھی, اور یہ میں کسی اور وجہ سے نہیں, واقعاً بہتری کی خاطر کہتا ہوں, ہمیں اس بات کا بہت لحاظ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی ایک جملہ یہاں پر جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہ بنے, سبب نہ بنے کہ کچھ افراد جو اپنے آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے, رنجشیں پیدا ہو جائیں. ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے. مفتی اکمل صاحب جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس روش کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو نئے آنے والے علماء ہیں, خطبہ ہیں, جو آگے آگے سنبھالیں گے ان ساری چیزوں کو کہ کس طریقے سے مسائل فقہ کا استنباط کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا قبلہ کیا کہے گا لوگ آپ کے. میں مفتی اکمل صاحب کی جو جس کا بڑا فین ہوں یہ کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کہ 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں اس سے کیا مراد ہے اس کے, وہ اتنا آپ ایکسٹمپور اور اتنا زبردست انداز سے اتنے کم الفاظ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بڑا سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. کہ امیر انیس کا شعر ہے نا, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. کیا بات ہے قبلہ, بہت یوں کر رہا تھا جب آپ بول رہے تھے. نہیں واقعی دل سے, واللہ آپ سے کسی کوئی بھی سوال کرتا ہے اتنے آسان الفاظ میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے, بات کرتے ہیں, بڑا اقرب ہوتا ہے, زیادہ حقدار ہوتا ہے. آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں میں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے. آپ کی عاجزی, ان کے ساری علماء کا ادب, احترام اور پھر سیکھنے کا اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اہل علم جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ بعض ہوسٹ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں بولیں اور نکلیں صاحب, آپ جائیں کام پورا کریں. ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں, اور بعض سیکھنا چاہتے ہیں, ان میں آپ بھی ماشاءاللہ کراس کویسچننگ کرنا اور اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ اچھی ہوسٹنگ ہے ماشاءاللہ. پھر سب بہت کوآپریٹیو ہیں. اور پھر یہ کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو ایک احساس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں نکلے. اخلاص ہی اس برکت سے محروم کر سکتا ہے. اگر عدم اخلاص ہو, اور اخلاص ہوگا تو برکت ہے, ورنہ اللہ نے تو اہتمام کیا. تو رمضان میں پھر آنا بیٹھنا, اتنا وقت لگانا, حالانکہ مختصر سے نشست ہوتی ہے لیکن بہت جامع ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو پوائنٹ حضرت نے بیان فرمایا کہ ریٹنگ کے لیے لڑوانا, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا ثمرات ہوتے ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں. بعض اوقات تو ظاہر نہیں ہوتے, جیسے فرمایا آفس میں لڑائیاں ہو گئیں, ہوسٹ کو یا مہمانوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن میدان معاشر میں ڈے آف ججمنٹ میں تو شاید یہ حساب کتاب ہوگا نا کہ آپ کے چند نکلے ہوئے الفاظ نے کسی کے دل میں کینہ بغض پیدا کر دی. تو یہ ARY کا خاصہ ہے. QTV پہ تقریباً 23 سال ہو گئے مجھے اپنا پروگرام کرتے ہوئے احکام شریعت, لیکن کوئی ایسا پیغام نہیں گیا کہ کسی کو توڑوا دیا ہو, دل پھڑوا دیے ہوں, بلکہ کبھی کوئی ایسی ہمیں بات محسوس ہوتی ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ جملہ آپ کو دل آزاری کا سبب بنا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ خواتین کو ابھارتے ہیں میرے خلاف تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں بہنوں سے کہ بہنیں ہوشیار رہیے گا, یہ آدمی ایسا ہے یہ ہمدردی لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. میں تو ان کی نمائندگی نہیں ہوتی اسٹیج پہ, اس لیے میں نمائندہ بن کے جو ہے نا وہ ان کا. جی بالکل آپ جاری رکھیں, کیپ گوئنگ. تو بہرحال تو ہم معذرت بھی کر لیتے ہیں, اور ہمارا کام یہی ہے کہ زندگی میں اللہ نے جتنا موقع دیا ہے لوگوں کو جنت کے قریب کریں, دوزخ سے دور کریں, نفس و شیطان کی مغلوبیت سے بچائیں, جو نبیوں کا خاصہ ہے. حضرت تائید کریں گے, بخاری کی روایت ہے, نبی کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور ہم وارث مال و متاع کے نہیں ہیں بلکہ علم کے ہیں. کہ علم, یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی سعادت ہے, اللہ ہمیں پوری زندگی اس کے لیے استعمال کرتا رہے. تو میدان محشر میں انشاءاللہ پھر نبیوں کے سائے میں اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, علماء کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. آپ بھی ہوں گے ساتھ انشاءاللہ. اللہ کرے, الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین انشاءاللہ. مطلب سب دعاؤں میں سے ایک دعا صرف قبول ہو جائے تو بہت فائدے کا یہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات آسان رکھیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری کل ہوگی ملاقات. جس طرح میں نے کہا کہ تمام تر جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, ان کی اوپینین دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ کل انشاءاللہ آخری نشریہ ہوگا شان رمضان کا, لیکن ظاہر غیب کا علم نہیں ہے کسی کے پاس. تو in that case that was all from ulama segment of شان رمضان 2026. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پہلی رمضان سے یہاں پر میں معذرت خواہ بھی ہوں, کبھی ہمارے پاس وقت کی بڑی, روزانہ ہی وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن کبھی تو جتنا ہوتا ہے اس سے بھی اور کم ہوتا ہے. لیکن بہت آپ لوگ کوآپریٹ فرماتے ہیں. 8, 10, 12, 13 منٹ میں اتنی جامع گفتگو ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ناظرین, آف ایئر جتنا ہم آن ایئر سیکھتے ہیں, آف ایئر اس سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, چونکہ ہم کبھی وائس نوٹ کی صورت میں کبھی ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور بڑی آپ لوگوں کی گائیڈنس رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہوگی کل ملاقات, لیکن بس جسٹ ان کیس اگر ملاقات نہ ہو تو اللہ حافظ و ناصر. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, جناب قبلہ ڈاکٹر رضا دودانی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہماری طرف سے بھی سیگمنٹ میں اب تک کے لیے اتنا ہی.
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।